السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج ہم جنرل حمید گل صاحب کی پارٹی تحریک جوانان پاکستان کی چیف آرگنائزر مسز فردوس کھوکھر صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ ہم یہ اپنا تعارف خود کرائیں گی اور بتائیں گی کہ ان کی پارٹی کا کیا ویژن ہے اور ان کی پارٹی کے فیوچر پلانز کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں مس فردوس کھوکھر صاحبہ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میرا نام مسز فردوس کھوکھر ہے اور جنرل حمید گل صاحب ہمارے آئیڈیل ہیں، اور جنرل حمید گل صاحب کا ویژن اور سوچ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جب انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی تو اس وقت بھی ان کی سوچ ایک نظریاتی سوچ تھی، اور ان کا یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی سیاسی پارٹی بنانی ہے، بلکہ ایک پریشر گروپ کے طور پر وہ اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے تھے۔ لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب کچھ چیزیں تھیں جو کہ ملک میں ملکی حالات ایسے تھے کہ جو کہ پریشر گروپ کے ساتھ ساتھ اس کو سیاسی اور ایوان بالا تک لے کر آنے کے لیے وہاں پہ ایوانس میں موجود ہونے کی ضرورت تھی۔ 2018 میں ہم نے پھر اپنی پارٹی جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے جو ہیں ہمارے چیئرمین عبداللہ گل صاحب، انہوں نے اس کو رجسٹرڈ کروایا اور ایک سیاسی پارٹی کے طور پر لانچ کیا۔ میں بیسیکلی ایک بزنس ویمن ہوں اور سوشل ورک بھی ہوں، ڈفرینٹ سوشل سوسائٹیز میں اور سوشل ورک کام کرتی ہوں، اور بزنس میں چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ ہے اور اس کو رن کر رہی تھی، اور چیمبر میں میری کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ لاہور لیڈنگ بلائنڈ ویمن کلب کی میں ایز اے چیئر پریزیڈنٹ ہوں، اور پاکستان اوورسیز گلوبل ایسوسیشن کی میں ایز اے چیئرمین ہوں پاکستان سے، اور ہماری یہ جو فرم ہے اوورسیز کی یہ کینیڈا میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میرے پاس ڈیزگنیشن آیا ہے چیئرمین عبداللہ صاحب نے مجھے یہ بڑی بھاری ذمہ داری سونپی ہے چیف آرگنائزر کی۔ کوشش یہ ہے کہ ہم تحریک جوانان پاکستان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور جنرل حمید گل صاحب کے ویژن کو بھی سب کے سامنے لے کر آئیں۔ جنرل حمید گل صاحب سے جب بھی میں نے کبھی کسی سے بات کی ہے تو ہر ایک نے بڑی ان کو رسپیکٹ، اور ان کی شخصیت بڑی قدور شخصیت تھی۔ انہوں نے فوج میں رہتے ہوئے بھی ایسی بات کبھی نہیں کی، بلکہ ہر جگہ پہ انہوں نے ایک بلند مقام ان کا پایا جاتا ہے، اور ہر ایک ان کے بڑا لیجنڈ کے طور پر ان کو جانتے ہیں، چاہے وہ ISI کی ہے اور چاہے وہ فوج ہے۔ اور انہوں نے اپنے نظریات کے اوپر کبھی بھی نہ فوج میں رہ کے کمپرومائز کیا، نہ فوج سے باہر آ کے انہوں نے کمپرومائز کیا۔ تو ان کا نظریہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ اگر انہوں نے جنرل حمید گل صاحب نے وار کا جو کورس تھا وہ اس کو اس بات پہ ریجیکٹ کر دیا کہ میری برتن کی مٹی جو ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ میں نے اپنے وطن کی کیسے حفاظت کرنی ہے، مجھے انگریز کیسے بتائے گا کہ ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اور ایز اے چیف آف دا آرمی اسٹاف وہ بڑے فیورٹ تھے، لیکن انہیں ان کی اس طرح حب الوطنی کی وجہ سے انہیں وہاں پہ نہیں لے جایا گیا، کیونکہ دوسری انٹرنیشنل پاورز نہیں چاہتی تھیں کہ یہ ایسے شخص محب وطن سامنے آئے۔ بالکل۔ اچھا، آج پاکستان کے اندر 100 سے زائد سیاسی پارٹیز موجود ہیں، جی اور آپ لوگ مطلب اپنی پارٹی کو کس مقام پر دیتے ہیں؟ آپ لوگ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم پر سیاسی جنگ و جدل چل رہی ہے پاکستان میں، اس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ لیکن جی، سیاسی پارٹی اور سیاسی جنگ و جدل تو بہت زیادہ ہے اور چلتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے وہ میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لوں گی، ہر پارٹی نے بہت سے کیے، کسی کے اوپر کرپشن کا آ گیا ایگزام، کسی نے کچھ کیا، لیکن وہ انہوں نے اس انداز سے ڈیلیور نہیں کیا، اور وہ اس طریقے سے قد کاٹنے وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے پہنچے ہیں۔ اگر ہم اب موجودہ پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے اتنے بلند بانگ دعوے کیے، لیکن وہ دعوے جو ہیں آج عوام الناس اور ان کے جو بھرپور سپورٹرز ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے مایوس کیا ہے۔ اور خواتین ہوں یا بزنس کمیونٹی ہو تو بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو اکانومی کو فلاپ کیا گیا یا ڈسٹروائے کیا گیا ہے وہ اس موجودہ حکومت میں ہے۔ ان کی پالیسیز اتنی غلط ہیں کہ وہ بجائے اس کے وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال تک ہم اگر سروائیو کریں گے تو ہی ہے نا، ہم کہتے تھے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم سب کچھ کر سکتے تھے،
لیکن ہم نے ایسی پالیسیز لے کر آئے ہیں جو فیلئر شو کرتی ہیں ہماری موجودہ حکومت کو. اور ہماری پارٹی الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے دعوے اور نعرے لگائے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری دوسری پارٹیز نے اتنے بڑے بڑے نعرے لگائے ہیں اور دعوے کیے ہیں کہ آج ہمارے پاس تو وہ دعویٰ بھی نہیں ہے. لیکن جس وقت ہم اپنے ویژن اور جنرل حمید گل صاحب کے ویژن اور عبداللہ صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور جہاں پہ جس وقت لوگوں میں ہم اپنی پارٹی کو لے کر جاتے ہیں تو بڑی پذیرائی ملتی ہے اور ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے اور ہمیں ویلکم کیا جاتا ہے. اچھا محترمہ فردوس صاحبہ، آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، مطلب اگر 54 عورتیں ہیں تو 40 مرد ہیں. تو ایسے ہی ہے، بہت آپ زیادہ. اس ریشو پر کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں عورتوں کا ایک بڑا کردار ہے؟ ہم دونوں بھی خواتین ہیں، تو آپ کی پارٹی عورتوں کے لیے کیا ویژن لے دیکھیں کر جی، آئی ہے، کیا اگر پلان میری ہے؟ پارٹی کی بات کرتے ہیں تو میری پارٹی میں اگر میں یہاں پہ ایز اے چیف آرگنائزر کے طور پر بیٹھی ہوں تو یہ میری سب سے بڑی مثال ہے. بلکہ مجھے کسی نے کچھ کویشچنز بھی کرتے ہیں کہ بھائی اتنے میلز ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے مرد ہیں، تو آپ وہاں پہ مرد ایز اے چیف آرگنائزر کیوں نہیں آیا؟ تو ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین مردوں سے بڑھ کر اور زیادہ رسپانسبلٹی سے کام کرتی ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم ان خواتین کو رسپیکٹ کے ساتھ ود ڈیو رسپیکٹ. اور باقی ہمارا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، ہمارے بہت سے پروگرامس ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم لے کے چل رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ فوکس ہمارا رورل ایریاز میں ہے. اربن ایریاز میں تو لڑکیاں جاب کر لیتی ہیں، آفیسز میں جاب کر لیتی ہیں، کچھ انٹلیکچوئل ہو جاتی ہیں. لیکن دور جدید میں وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. سلائی کڑھائی تو ایک ٹریڈیشنل ہے ہی ہے، لیکن نہیں، اس سے ہم آگے کی کچھ اسکلز جو ہے خواتین کو جو گھر میں ابلے تھاپتی ہیں، تو کیا وہ بجلی کو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، نیو ٹیکنالوجیز کو کیسے انٹروڈیوس کریں، یہ کورسز ہم لانچ کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. دوسرا کچھ ایسے اسکلز ہیں جس میں ٹیکنیکل ٹریننگز ہوتی ہیں اور وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتی ہیں کہ وہ اگر گھر میں ہوم انڈسٹری جیسے چائنا نے کی ہے، اس اگر کوئی انہی چیزوں کو اگر ہم پروجیکٹس کو دیں اور فوکس کریں تو بہت بہترین ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گی انور مقصود صاحب کی، کہ انور مقصود صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تقریروں میں پورے پاکستان کے مسائل کا حل ہے، لیکن مسائل کا حل تو ہے لیکن مسائل کو حل نہیں کیا گیا، ان کو فوکس نہیں کیا گیا، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے اور ان کی گرپ نہیں ہے جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے تھا. اگر اس طریقے کو لے کے چلتے تو ہمارا سی پیک کا جو پروگرام تھا وہ اتنا ڈیلے پہ اور سرد مہری کی شکل نہ اختیار کرتا اور نہ ہی وہاں پہ ہوتا، بلکہ اس وقت کام ہو رہا ہوتا اور سی پیک اس وقت ایکٹیو ہوتا تو ہماری اکانومی بڑی ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں جا رہی ہوتی. تو بات وہیں سے میں کنٹینیو کروں گی کہ چونکہ عمران خان کا ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ، آپ کی پارٹی، آپ لوگ اس میں پورا اتر سکتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا اور ہم پاکستانی عوام کو انہوں نے اس کے اوپر، اب میں لفظ استعمال کروں گی کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے اسٹل ابھی تک. نیا نعرہ تھا نا ہاں، کسی پارٹی تو کے پاس نعرہ نہیں. ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے. اور ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید. اور عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی بات آ جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگے. اور صحابہ اکرام نے اس کے اوپر جہاد کیا. جب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دعویٰ کیا تو ان سے باقاعدہ جہاد کیا. لیکن اس جہاد کو ہم اگر آج یہ ماڈرنزم میں اور سیکولرزم میں لے کر جاتے ہیں تو ہم دوسری ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جو جس ریاست مدینہ کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا بنایا
सिंबल बनाया, उसमें सहाबा इकराम ने पेश भी किया उस तरीके से, इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल लें तो उनसे कहा गया कि जी एक कुर्ता अगर उन्होंने पहना हुआ था, एक तोहफा आया था, तो वो किसी बद्दू ने पूछा या किसी सवाली ने पूछा कि ये ए उमर तुम्हारे पास ये कुर्ता कैसे तुमने बना लिया, एक चादर में तो वो कुर्ता नहीं बनता। तो उन्होंने बकायदा एक्सप्लेनेशन दी कि ये कुर्ता मेरा जो है, ये मेरे बेटे ने मुझे साथ चादर दिया है तो मैंने उसमें बनाई है। और इसके अलावा हज़रत उमर फारूक रातों को गश्त किया करते थे कि मेरे लोग जो हैं वो आराम की नींद सोएं और कोई बदअमनी ना हो। तो क्या इस वक्त जब हमें 3-3.5 साल हो गए हैं, क्या हमारे मुल्क में बदअमनी का क्या हाल है, ये मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये सब जानते हैं। और अवामुन नास के जो हालात हैं कि यकीन कहते हैं कि लोग कहते हैं कि रियासत मदीना का नाम दे के तो आए थे, लेकिन हमें कूफे में ला के छोड़ दिया है और हम बेजारो मददगार हो गए हैं और हमारे पास ना कोई वसाइल हैं। आज हम रोटी और कपड़े के चक्कर में इतने पिस गए हैं कि हमें कुछ और होश ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने मोहतरमा फिरदौस खोखर साहिबा के जो जनरल हमीद गुल साहब की पार्टी है तहरीके जवान आने पाकिस्तान के जो विजन है वो आपके सामने आए। ये एक उभरती हुई पार्टी है, उम्मीद करते हैं हम इनसे दोबारा मुलाकात होगी और इनसे और ज़्यादा जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी पार्टीज में कहाँ पर जो है वो अपना मुकाम रखती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।